اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایسے داخل فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ آج کسی کے 30 رمضان گزرے، کسی کے 40 گزرے، کسی کے 50 گزرے میرے دوستو، لیکن ایمانداری سے ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی ایک رمضان ایسا ہوا کہ اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھتے ہوئے جائیں تو ایسے ہلکے پھلکے جائیں کہ یا اللہ میں ایسا ہوں جیسا آج دنیا میں آیا ہوں۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ بھی تو وہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک مہمان آنے والا ہے تمہارے پاس، لوگوں سایہ فگن کرنے والا ایک مہینہ، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہے یا نہیں، یہ پرکھ ہے، روزانہ پرکھ اپنے اندر اس کو ٹٹولیں۔ وہ کیا؟ سحری میں سحری کرنے میں پراٹھے کی طرف دھیان ہے یا دعا کی طرف دھیان ہے؟ اگر دعا کی طرف دھیان ہے میرے دوستو، لیعرفون ہمیں حاصل ہے اللہ کی معرفت، اور اگر کسی اور چیز میں دھیان ہے تو میرے دوستو پھر اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا معمول یہ ہے عمومی طور پہ کہ بچے سوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں۔ جس اللہ نے روزہ فرض کیا اسی اللہ نے نماز بھی وقت پر فرض کی ہے میرے دوستو۔ یہ تعلیم گھر میں دینا کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو، ادھر اذان ہو ادھر نماز ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ تم تو کرو گے یہ باتیں، کیوں کرو گے؟ کیونکہ تم نے اللہ سے وفاداری کا عہد جو کیا ہے، تم تقوی والے جو ہو اس لیے، تم ایمان والے جو ہو اس لیے کرو گے یہ کام۔ لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ سنت ہی تو ہے بھائی، پائچے اوپر کر لیں ٹخنوں سے نیچے نہ آئے، گناہ ہوتا ہے۔ ارے یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک ہے دل میں کسک ہونا، دل میں دکھن ہونا کہ یہ عمل میں نہیں کر رہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دیجئے، اور ایک ہے ہٹ دھرمی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہوگا کچھ نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو اللہ قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ دشمن کتنا بھی بڑا ہو اس سے ہتھیار چھین لیں، اس کو باندھ دیں، زنجیروں سے باندھیں، اور کسی بچے سے کمزور آدمی سے یہ کہیں کہ جاؤ اس کے اوپر حملہ کر دو۔ حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر بنائی ہوئی تھی، بعض اوقات انگوٹھی بھی پہنتے تھے وہ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے تو موت کا دھیان ہی کافی ہے۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں فسٹیولا کی بیماری ہوئی، روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اس وقت یہ پتہ چلا ہے کہ سیدھے بیٹھ کے کھانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب نیکیاں کر لو، آسان ہے، کیونکہ میں نے تمہارا جو دشمن ہے شیطان، اس کو میں نے جکڑ دیا ہے زنجیروں میں، تم پریشان نہیں ہو، اب تو عمل کر لو۔ اب بھی اگر میرے دوستو اس مہینے کی قدردانی ہم نے نہ کی پھر کہیں بددعا کے اثر میں ہم نہ آ جائیں، خدا نخواستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ رمضان میں ہمیں ایسے رمضان میں داخل فرمائے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دعائیہ اشعار ہیں، آپ سب حضرات آمین کہیے گا ہر شعر کے بعد، اللہ تعالیٰ ایسا دل ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس دل میں آتے ہیں، اس دل میں آتے ہیں جو دل صاف ہو، جو دل اللہ کے قابل ہو۔ ویسے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اللہ والوں کی صحبت میں ہوں، کبھی اللہ کی باتیں سن رہے ہوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن رہے ہوں،
جنت کا ذکر ہو، دوزخ کا ذکر ہو، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی یہ دل کی کیفیت، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، بس کچھ بھی کر رہے ہوں دل اللہ کی طرف متوجہ، کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ پرکھنا چاہیے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہے، بس یہ دل اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل، بدل دے میرا رستہ دل، بدل دے۔ سنوں میں دھڑکنوں میں ذکر تیرا، سنوں میں دھڑکنوں میں ذکر تیرا، مزہ آ جائے ایسا دل، بدل دے، مزہ آ جائے ایسا دل، بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل، بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل، بدل دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل، بدل دے، خدایا رحم فرما دل، بدل دے۔ اور یہ شعر اس پورے کلام کا حاصل ہے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل، بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل، بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل، بدل دے، خدایا فضل فرما دل، بدل دے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان سے پہلے کی یہ آخری اتوار کی نشست ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہوں گے۔ یورپ وغیرہ میں بدھ سے غالباً اور جمعرات کو ہمارے یہاں روزہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایسے داخل فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو میں داخل ہو جاؤں
لیکن وہ سلامتی والا رمضان نہ ہو جو مقصود اور مطلوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کو پیار کی نظر سے ایک نظر دیکھنے کا اجر ایک حج کے برابر ہے، تو ایک صحابی نے یہ معمول بنایا اور انہوں نے گننا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے والد کی طرف نظر اٹھا کے پیار سے 100 مرتبہ دن میں دیکھا۔ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے والد کو 100 مرتبہ دیکھا ایک دن میں، اللہ تعالیٰ کیا 100 حج کا ثواب مجھے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عمل کرتا ہوا عاجز ہوگا، اللہ ثواب دیتے ہوئے عاجز نہیں ہوں گے۔ یہ میرے دوستوں، ماں باپ کی خدمت بہت، میں نے جمعے کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی طرف جانے کے بے شمار راستے ہیں، کسی راستے کو کوئی اختیار کر لے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ کسی سے عبادتیں بہت زیادہ یعنی نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی جاتی، وہ فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کر لے، ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ کسی کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے پاس اللہ کی قربت حاصل کر لو گے، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ کونوا مع المتقین، متقیوں کے ساتھ بیٹھو، تقوی والوں کے ساتھ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو بے شمار راستے ہیں۔ آج کسی کے 30 رمضان گزرے، کسی کے 40 گزرے، کسی کے 50 گزرے میرے دوستوں، لیکن ایمانداری سے ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں الا ماشاءاللہ کہ کوئی ایک رمضان ایسا ہوا کہ اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھتے ہوئے جائیں تو ایسے ہلکے پھلکے جائیں کہ یا اللہ میں ایسا ہوں جیسا آج دنیا میں آیا ہوں؟ ایسی کیفیت کس کی پیدا ہو؟ ہم نے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مارکیٹوں میں بے تحاشا رش ہے، لوگ اجناس یعنی گروسری خرید رہے ہیں اور پوری طرح ٹریفک جام ہے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ بازاروں میں رش ہے، وہ اس لیے کہ رمضان آ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسی تیاری سے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، اہلیہ سے کہو کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ کے واسطے مجھے عبادت سے نہ ٹوکنا۔ نہ بیوی نے یہ کہا ہو کہ مجھے آپ عبادت سے نہ کریں، کبھی این ٹائم پہ آپ کہیں کہ آج یہ تو تیار نہیں ہے تو کل میں اس کی تیاری میں لگ جاؤں۔ اب ہم اللہ کو کیسے، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہے یا نہیں، یہ پرکھ ہے، روزانہ پرکھ اپنے اندر اس کو ٹٹولیں۔ وہ کیا؟ اگر افطاری کے وقت، اگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹھے ہیں 12 بجے سو کے، جو کام پہ جانے والے ہیں وہ کام پہ جا کے آ کے سو گئے، جیسے تیسے نماز پڑھی۔ ہمارے گھروں کا معمول یہ ہے عمومی طور پہ کہ بچے سوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں۔ جس اللہ نے روزہ فرض کیا اسی اللہ نے نماز بھی وقت پر فرض کی ہے میرے دوستو۔ یہ تعلیم گھر میں دینا کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو، ادھر اذان ہو ادھر نماز ہو۔ عورتیں اس کا ایسے اہتمام کر سکتی ہیں، مرد مسجد میں آئیں، عورتیں ایسے اہتمام کر سکتی ہیں کہ جب اذان کی آواز انہیں کان میں آئے اسی وقت وہ نماز کی تیاری میں لگ جائیں، چھوڑ دیں کچن وغیرہ کو، ساری زندگی کچن ہی کچن کرنا ہے اور کیا ہے۔ اس ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں عبادتوں کے لیے۔ اب دھیان یہ ہے کہ وہ چیز آئی، یہ چیز نہ آئی، اس طرف دھیان ہے یا اس وقت دعا کی طرف دھیان ہے؟ سحری میں سحری کرنے میں پراٹھے کی طرف دھیان ہے یا دعا کی طرف دھیان ہے؟ اگر دعا کی طرف دھیان ہے میرے دوستو، لیعرفون ہمیں حاصل ہے اللہ کی معرفت، اور اگر کسی اور چیز میں دھیان ہے تو میرے دوستو پھر اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بھاری کام دیا جا رہا ہے۔ بھاری کام جب دیتے ہیں تو پھر تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو۔ اس نے کہا ابا مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہنے لگے بیٹا تمہارے دوسرے بھائی نے بھی تو یہ کام کر لیا، اس نے تو کر لیا، تم سے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ اب یہ کہہ رہے ہیں چونکہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ میں نے روزہ فرض کیا، تم پریشان نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں یہ کر چکا ہوں اس کی فرضیت۔ کیوں کر رہے ہیں اللہ یہ؟ اس لیے کر رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کی میں بارہا بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز بتاتا ہوں۔ میں کیا بتاتا ہوں، ہم بھی اللہ والوں سے سنتے ہیں، وہ یہاں آ کے پیش کر دیتے ہیں، نئی چیز تو ہے نہیں کوئی، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ وہ عطا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ والوں کی صحبت سے عطا ہو رہے ہیں۔ تو تقوی کا ایک مطلب ہے وفاداری،
اللہ تعالیٰ کے وفادار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ تقوی کی رٹ لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ڈر کیسا؟ ڈر یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، یہ بھی ڈر اگر کسی درجے میں ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن ڈر وہ باپ کو ڈر ہو، اپنے اولاد کو ڈر ہو، تابع دار اولاد کو ڈر ہو کہ میرا باپ ناراض ہو جائے گا، جس باپ نے ہر چیز کا خیال رکھا، کھانے پینے کا، میری فیس کا، میرے کپڑوں کا، میری عیدی کا، ہر اپنی جو خواہشات ہیں انہیں پسے پش ڈالا، پہلے میری خواہشوں کو پورا کیا، تابع دار اولاد اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرے گی، یہ ہے ڈر۔ تو وہی ڈر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نازل فرما دے کہ جس اللہ نے ہمیں سلایا، جگایا، ہنسایا، بٹھایا، کھڑا کیا، چلایا۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں فسٹیولا کی بیماری ہوئی، روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اس وقت یہ پتہ چلا ہے کہ سیدھے بیٹھ کے کھانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، میں سیدھا بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ جس اللہ نے اتنا ہم پر کرم کیا، کپڑے ہمیں پہنائے، ہمیں عزتیں دی، ہمارے عیبوں کو چھپایا، غلاظتیں بھری ہوئی ہیں ہمارے اندر، ان کو چھپایا اس اللہ نے۔ میرے دوستو اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ کیوں کرو گے؟ تم تو کرو گے یہ باتیں، کیوں کرو گے؟ کیونکہ تم نے اللہ سے وفاداری کا عہد جو کیا ہے، تم تقوی والے جو ہو، اس لیے تم ایمان والے جو ہو، اس لیے کرو گے یہ کام۔ تو تقوی، یہ مہینہ، یہ روزے، یہ تقوی سکھا رہے ہیں، اللہ کی معرفت بتا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کمرہ بند ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں آپ کا وفادار ہوں، میں گھونٹ پانی کا پی سکتا ہوں، سب چیزیں مہیا ہیں، کوئی انسان یہاں نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ پی لے، چاہے اس کی بھوک سے اور پیاس سے زبان باہر آ رہی ہو۔ یہ جو اللہ آپ نے مجھے کیفیت اس ایک مہینے میں دی ہے، اب سارے سال یہی کیفیت میرے اندر رکھی ہے کہ آپ کو ناراض نہ کروں میں، چاہے میری زبان باہر آ جائے، چاہے میری جان نکل جائے، لیکن آپ کو ناراض نہ کروں، آپ کو راضی کر کے رہوں۔ اور جب اللہ کو راضی کریں گے میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کا مطلب دنیا بھی سیدھی اور آخرت بھی سیدھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنت سے محبت، احادیث سے محبت، لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کہ سنت ہی تو ہے بھائی، پائنچے اوپر کر لیں، ٹخنوں سے نیچے نہ آئے، گناہ ہوتا ہے۔ ارے یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے دل میں کسک ہونا، دل میں دکھن ہونا کہ یہ عمل میں نہیں کر رہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اور ایک ہے ہٹ دھرمی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہوگا کچھ نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو اللہ قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، انہیں پریشان کر دوں گا۔ بظاہر خوشحالی یہ نہیں ہے کہ بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا گھر ہے، دبیس قالین ہے، بہترین بستر ہے۔ ان گھروں میں جا کے دیکھیے جہاں یہ سب مہیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے چین چھینا ہوا ہے، پریشان ہے، روتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے گی یہ سکینہ، یہ اطمینان قلب؟ یہ آئے گی اللہ کو راضی کرنے سے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقیم الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، تتم الحج من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 چیزوں میں اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ یہ دل سے بھی نکلوا دیں، عمل بھی کروا دیں۔ اب 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں میں ایک چیز اتنی، اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تو وہ اس سے بھی آزاد ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کرے تو وہ اس سے بھی آزاد ہے۔ اب 2 کام ہیں، ایک سال میں مہینے کا روزہ آئے گا، وہ روزے ہمیں رکھنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ 5 وقت کی وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ یہ میرے دوستو ڈھال ہے، یہ جلاتا ہے ہمارے تمام گناہوں کو جو 11 سال میں ہم نے خباثتیں کی ہیں، 11 مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے،
فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب دشمن کتنا بھی بڑا ہو، اس سے ہتھیار چھین لیں، اس کو باندھ دیں، زنجیروں سے باندھ دیں، اور کسی بچے سے کمزور آدمی سے یہ کہیں کہ جاؤ اس کے اوپر حملہ کر دو، حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب نیکیاں کر لو، آسان ہے، کیونکہ میں نے تمہارا جو دشمن ہے شیطان، اس کو میں نے جکڑ دیا ہے زنجیروں میں، تم پریشان نہیں ہو، اب تو عمل کر لو کم سے کم۔ اب بھی اگر میرے دوستو اس مہینے کی قدردانی ہم نے نہ کی تو پھر کہیں بددعا کے اثر میں ہم نہ آ جائیں، خدا نخواستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ رمضان میں ہمیں ایسے رمضان میں داخل فرمائے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا۔ امام مالک نے جب بھی حدیث لکھی ہے، 16 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیثیں لکھی ہیں، 16 سال، روزانہ ایک نیا جوڑا زیبتن فرماتے تھے، روزانہ نیا جوڑا خوشبو لگاتے، اور پھر حدیث کو اہتمام کے ساتھ تحریر فرماتے تھے، اور پھر حدیث کو بیان فرماتے تھے۔ یہ ان لوگوں نے قدردانی کی تھی۔ آج میکسیکو کے کونے میں اور دنیا بھاماس، ایکواڈور اور پتہ نہیں کہاں کہاں، چلی اور فیجی، کونے میں بیٹھ کے چھوٹی سی مسجد گھر نما، وہاں بیٹھ کر لوگ امام مالک کی، اللہ والوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا ان کے ناموں کو چمکایا۔ تو جوڑا پہنتے تھے، حدیث لکھتے تھے۔ 16 سال کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں، 12 مہینے، 16 ملٹیپلائی بائی 12، 192، 192 ملٹیپلائی بائی 365، تو 70,000، تقریباً 70,000، 80 یا 60 بنتے ہیں۔ اتنے جوڑے انہوں نے 16 سال میں پہنے تھے۔ جو ایک دفعہ پہنا اس کو خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی الماریوں کو بھی دیکھیں، جو اچھے اچھے سوٹ ہیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ یہ رکھے رہیں گے، جب پرانا جائے گا نیا آئے گا۔ یہ اصول ہے، پیسے کو آپ رکھے رہیں، وہ رکھے رہے گا، لیکن آپ یہاں خرچ کرنا شروع کریں، جو چیز جائے گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے دینے کا انتظام فرما لیں گے۔ تو اس مہینے میں صدقات کی فکر کرنا، صدقے دینا، عبادات کی فکر کرنا۔ میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ 4 کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کر لو اس مہینے میں۔ نمبر 1، کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی کلمہ عطا فرما دیجئے جس سے میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں۔ نبی تھے، نمایاں تو تھے، لیکن اس کے حریص ہوتے ہیں اللہ والے کہ کس طرح نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ اور کوئی کلمہ دے دیجئے، یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، سب کے لیے ہے، میرے لیے کوئی مخصوص کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے خزانے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو کے زمین پہ لگ جائے گا۔ اتنا وزن ہے اس میں، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ اب کس وقت کریں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب سنت و نوافل سے فارغ ہو جائیں، وہیں بیٹھ کے 3، 5، 7، 10، 15 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں جاتا، 1-2 منٹ کا کام ہے، چلتے پھرتے جب یاد آ جائے پڑھ لیجئے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اتنی آسان چیزیں آپ تک پہنچاؤں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کروں، کہ ایسا نہیں کہ 5000 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اب چل رہے ہیں، یاد آ جائے۔ ہر وقت یاد بھی نہیں رہتی ہے، انسان کو الجھنوں میں ہے، طرح طرح کی باتیں سوچ رہا ہے، سوچ سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا کہنا شروع کر دیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار، استغفار کثرت سے کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ صبح سے اب تک میں نے گناہ ہی کون سا کیا ہے، 12 بجے تو میں سو کے اٹھا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، تو ابھی کون سا گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہ سوچ آ سکتی ہے انسان کی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھ میں تکبر بالکل نہیں ہے،
تو حضرت نے کہا یہی سب سے بڑا تکبر ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ مجھ سے تو گناہ ہی نہیں ہوا، یہی گناہ ہے، یہ خیال کرنا کہ گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ کیا سنت کے مطابق کام کیے ہیں جب سے اٹھے ہیں؟ تو استغفار کثرت سے کرنا۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اب ایک نعمت ہم سے چھن گئی اور وہ نعمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب دوسری نعمت ہمارے پاس ہے استغفار کی، بس اس کی رٹ لگائیں۔ میرے دوستو یہ کام سارے آسان ہو جائیں گے ایک بات اگر آدمی سوچ لے۔ موت کا دھیان تو لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر بنائی ہوئی تھی، بعض اوقات انگوٹھی بھی پہنتے تھے وہ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظہ، نصیحت کے لیے تو موت کا دھیان ہی کافی ہے، اسی سے نصیحت ہو جائے گی۔ اس کی مہر لگاتے تھے۔ جس شخص کو ہر وقت یہ استحضار رہے کہ موت آنے والی ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں، تو اس کی کیا زندگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے، پانی کچھ فاصلے پہ ہوتا، آپ نکلتے ہی تیمم فرما لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فوراً تیمم فرماتے ہیں حالانکہ پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، کبھی تنہائی میں سوچئے گا نہ آنکھ نم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے نہیں معلوم کہ بیت الخلا سے پانی تک جانے میں میری زندگی رہے گی یا نہیں، اور میں چاہتا ہوں میں وضو کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں، اس لیے فوراً تیمم کر لیتا ہوں۔ تو کفا بالموت واعظہ، موت کا دھیان۔ دوسری چیز جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا میرے دوستو، وہ صرف مٹی نہیں ڈالیں گے اوپر تو آسان ہے، مٹی ڈال دی بس، ثواب سمجھ کے کریں گے یہ کام، اپنے ہاتھوں سے اندر اتاریں گے، وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی حساب کتاب، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس مدد اب اگر کسی کی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، تین چیزیں رہ جاتی ہیں، سب کچھ کاٹ دیا جاتا ہے، انقطع کاٹ دیا جاتا ہے، رسی ہوتی ہے اس کو بیچ میں سے کاٹے تیزی سے دونوں سرے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ انقطع عملہ الا من ثلاث، پہلا وہ جو صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو آپ نے کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ جاری رہے گا۔ کسی نے مسجد میں اینٹ لگوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، اور مزے کی بات یہ میرے دوستو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، آپ نے پانی کا انتظام کیا اور دوسرے دن کنواں سوکھ گیا، کنویں سے فائدہ کسی کو نہیں ہوا، لیکن یہ ثواب جاری رہا قیامت تک کے لیے۔ بعض مفاہیم میں ہے کہ اللہ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ پانی سوکھ گیا اس کا ثواب کیسے لکھیں ہم؟ اللہ کہیں گے کہ اس نے کیا نیت کی تھی کہ یا اللہ پانی پلاؤں گا۔ پانی سکھانا اور جاری کرنا کس کا کام ہے؟ کہ یا اللہ آپ کا کام ہے، کہ اس نے تو اپنا کام کر دیا، اب سمجھو ہماری کتابوں میں پانی جاری ہے۔ صدقۃ جاریہ او علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے انسان نے فائدہ اٹھایا۔ ہم سب کو پتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اور نماز میں ایسی سستی بالخصوص خواتین کہ ظہر کا وقت 2 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، 1:15 بجے سے شروع، اور یہ نماز کے لیے مصلی سنبھالے جا رہی ہیں 4 بجے 4:30 بجے، عصر سے ذرا پہلے، اور بعض اوقات تو عصر کی اذان اور نمازیں ساتھ ہو رہی ہیں۔ کیا کریں، کام میں مصروف تھے۔ کل یہی جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ کام کر رہے تھے ہم۔ تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ علم ہے ہمیں، فجر کی نماز فرض ہے یہ علم ہے ہمیں، عشاء کی نماز فرض ہے یہ علم ہے ہمیں، لیکن میرے دوستو اس علم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو دوسرا کون ہے؟ او علم ینتفع بہ، جس نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا۔ اور تیسرے درجے پہ کون ہے؟ او ولد صالح، نیک اولاد۔ اس لیے اولاد کی فکر کرنا، یہ مہمان رمضان
جب مہمان قیمتی ہوتا ہے نا میرے دوستو، مہمان کی قدر و منزلت دل میں ہوتی ہے تو تیاری بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. پھر گوشت بھی آدمی خود لے کے آتا ہے، پھر صفائییں بھی کرتا ہے، پھر بچوں کو بھی سمجھاتا ہے. تو یہ بھی تو قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ بھی تو وہ مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک مہمان آنے والا ہے تمہارے پاس، لوگوں سایہ فگن کرنے والا ہے ایک مہینہ، اس کو معمولی نہ سمجھو. تو مہمان کی قدردانی. رمضان کا تعلق قرآن حکیم سے ہے. میں چیدہ چیدہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، بے ربط سی باتیں ہیں یہ، اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن سے جوڑا ہے اس مہینے کو. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا میں نے اللہ کا شکر ہے 10 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے. مبارک ہو، اللہ ہر روز ایک قرآن ختم کروا دیں. لیکن میرے دوستو چاہے ایک قرآن ختم کریں لیکن تجوید کے ساتھ کریں، لیکن اس کی صحت کے ساتھ کریں، اس کا جو حق ہے اس کے ساتھ کریں. پڑھنا آنیرا تجوید کے ساتھ قرآن حکیم نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور بعض کے نزدیک تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنا حرام ہے. صرف خنزیر حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ایسا مسلمان بنائے جیسا مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ